بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج کا یہ مشاورتی اجلاس سیرت النبی 23واں میلاد النبی جلسہ، اس کے 32واں میلاد النبی جلسے کا سلسلے میں مشاورتی اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا گیا، اور اس کی بنیاد ڈالنے والی شخصیت غازی ملت الحاج محمد امان اللہ خان صاحب نے ڈالی تھی، اور اس نظریے سے ڈالی تھی کہ اس جلسے کا ٹکراؤ نہ ہو، چونکہ قدیم تعمیر ملت کا جلسہ ہوا کرتا تھا جو 12 ربیع الاول اور 11 ربیع الاول کو رہتا تھا، اور اس کے بعد پھر سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی جلسوں کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ دارالسلام میں بھی جلسہ ہوتا تھا، لیکن حالات ایسے مقدر ہوئے کہ جہاں پر شرعی مسئلہ تھا، اللہ کے گھر کا مسئلہ تھا، اس کے خلاف جہاں پہ سازشیں رچا کر بابری مسجد کو جب شہید کیا گیا، تو غازی ملت الحاج محمد امان اللہ خان صاحب نے دارالسلام کے اندر جناب صلاح الدین اویسی صاحب سے احتجاج کیا اور کہا کہ جس وقت بابری مسجد کو شہید کیا گیا تو سارے ہندوستان کے اندر دیگر ابنائے وطن نے بھی اس کا غم و غصے کا اظہار کر کے سارے ہندوستان کو میں بند منایا گیا، جو ایک تاریخ ساز بند تھا۔ اس کے بعد میں یہ حالات کو محسوس کیا گیا۔ جناب صلاح الدین اویسی صاحب، نرسمہا راؤ اس وقت پرائم منسٹر تھا، اس کی کوٹھی میں بیٹھے ہوئے بابری مسجد کی شہادت کا منظر دیکھ رہے تھے، اور دیکھا کہ حیدرآباد کے اندر بھی بند منایا جا رہا ہے۔ تو اس وقت مرحوم ابراہیم بن عبداللہ مسکتی صاحب تھے، ایم ایل اے تھے، جو مجلس اتحاد المسلمین کے ایم ایل اے تھے۔ امان اللہ خان بھی مجلس اتحاد المسلمین کے ایم ایل اے تھے، اور اس وقت میں امان اللہ خان صاحب کو فون کر کے صلاح الدین صاحب نے فون کیا، امان اللہ خان صاحب میسر نہیں تھے، کیونکہ غازی ملت ایسے حالات میں گھر میں نہیں رہتے، بستر میں نہیں رہتے، روڈوں پر نکلتے ہیں، قوم اور ملت کے نوجوانوں کے تحفظ کے لیے روڈوں پہ رہتے ہیں۔ امان اللہ خان صاحب فون پر دستیاب نہیں تھے، تو سالار ملت نے مسکتی صاحب سے کہا، جاؤ امان اللہ خان روڈوں پر ہوگا، مجھے معلوم ہے ایسے حال و ماحول میں امان اللہ خان روڈ پہ رہتا ہے، اس سے کہہ دو میں نرسمہا راؤ سے بات کر لیا ہوں کہ بابری مسجد کو دوبارہ وہاں پر بنا دیا جائے گا، بند منانے کی احتجاج کی ضرورت نہیں۔ مسکتی صاحب روڈ پہ نکلے، یاقوت پورہ میں مرحوم انتقال کر گئے، دونوں وہاں پر سوال جواب اللہ کے سامنے ہو رہا ہوگا۔ مسکتی صاحب نے کہا سالار یہ کہہ دیے، تو امان اللہ خان نے کہا میں آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتا، یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں، سیاسی جماعت کا مسئلہ نہیں، یہ اللہ کے گھر کا معاملہ تھا، اس لیے میں نے اس احتجاج کو اپنی آخری سانس تک کرتا رہوں گا۔ پھر اس کے بعد میں وہ مسئلہ وہاں پر ختم ہوا۔ جب سالار ملت دارالسلام کو آئے تو پوچھے کہ آپ نے کیا معاملہ کیا؟ آپ سے تو کوئی سوال آ کر نہیں کرتا، ہم سے محلے میں جب جاتے ہیں، ایریے میں جاتے ہیں، تو لوگ ہمارا گریبان پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خان صاحب کیا بات ہوئی، سالار نہیں بتا سکتے، آپ بتائیے، ہم عوام کو کیا جواب دیں گے؟ یہ احتجاج ہوا تو سالار ملت نے کہا تم نے پارٹی کی ڈسپلن شکنی کی، اسی لیے تم کو 6 سال کے وہاں پر جھگڑے کی نوبت آ گئی تھی، لوگ رفع دفع کر کے بھیج دیے امان اللہ خان صاحب کو۔ جب وہ گھر آ گئے تو دوسرے دن اخبار میں یہ آ گیا کہ امان اللہ خان کو پارٹی ڈسپلن شکنی کے تحت 6 سال کے لیے معزول کر دیا گیا۔ امان اللہ خان صاحب پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد پھر مجلس بچاؤ تحریک کی بنیاد اس لیے بنیاد پر ڈالی گئی کہ امان اللہ خان جب اپنے حلقے میں گئے تو لوگوں کا ازدحام ہو گیا، ایک عظیم الشان جلسے کی شکل اختیار کیا۔ اس کے بعد غازی ملت سے لوگوں نے کہا خان صاحب آگے بڑھو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد مجلس بچاؤ تحریک کی بنیاد ڈالی گئی۔ اس وقت شہر کے بڑے بڑے علماء، جس میں مولانا حمید الدین عاقل حسامی اللہ غریق رحمت کرے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ مولانا سلیمان سکندر، تمام مذہبی جماعتوں نے امان اللہ خان کا ساتھ دیا اور کہا کہ آپ آگے بڑھو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد مجلس بچاؤ تحریک کی بنیاد ڈالی، تو وہ تاریخ سے لے کر آج تک 32 سال سے میلاد النبی کے جلسے کا اہتمام ہوتا ہے۔ اور بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، میری ان سے ادباً التماس ہے جو آپ سے رابطے میں ہیں، ان نوجوان سے یہ کہہ دو کہ جس
नबी की शान में हम जुलूस की शक्ल में निकलते हैं। अगयार को यह मौका मिलता है, कहीं पे डीजे बजाया जाता है, कहीं पे डांस किया जाता है, कहीं पे आंगों पे गुलाल डाले जैसा राख डाला जाता है। ये गैर शरई अमल है। जिस नबी ने दुनिया को अमन का पैगाम दिया, उनकी शान में जो जुलूस निकालते हैं, शहर के हालात को मुकद्दर कर देते हैं। ऐसा बेढंगे तरीके से गाड़ियाँ चलाते हैं जिसको अवाम को तकलीफ होती है। मेरे सरकार ने किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए इस्लाम दुनिया में नहीं आए थे, सिर्फ अमन फैलाने के लिए आए थे। तो मेरी नौजवानों से और जहाँ जितने लोग बैठे हैं, मेरी उनसे डबल इल्तिमास है, जितने जो नौजवान आपकी बात सुनते हैं उनको इन कामों से इज्तनाब करने के लिए कहिए। यही कहते हुए मैं आपसे यही कहता हूँ कि आने वाले हालात हिंदुस्तान के मुकद्दर होने वाले हैं। गुज़िश्ता 9 साल से हिंदुस्तान के हालात इस